بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں بات چل رہی ہے ان امور اور ان معاملات سے متعلق جو ایک مسلمان کی روزمرہ کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ بہت سارے کام ہمارے ایسے ہیں جو ہم روز کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ اب ان کاموں میں بھی اللہ پاک نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کے ذریعے سے اس امت کو آداب دیے ہیں۔ ایک کام ہماری ضرورت ہے، لیکن اگر ہم ان کو ان آداب اور طریقوں کے مطابق کر لیں تو وہ کام بھی ہو جائے، ضرورت بھی پوری ہو جائے اور ہمیں اس پر سنت کا ثواب اور اجر بھی مل جائے۔ اب سونا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، بیت الخلاء ہے، قضاء حاجت ہے، ملاقات ہے، چلنا پھرنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم سب کی روزمرہ کی زندگی کی ضروریات ہے جس سے ہمیں چھٹکارا نہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہ روزمرہ کے کام سنت طریقے پر آ جائیں۔ میں اس طریقے پر چلنا پھرنا، بیٹھنا لیٹنا، سونا جاگنا سمجھ لوں اور سمجھنے کے بعد عمل کر لوں کہ جس کی بنیاد پر مجھے سنت کا پورا اجر و ثواب بھی مل جائے۔ باتیں بس ہو رہی ہے اور بلا مقصد کی ایک زندگی جس کو اگر حقیقت میں دیکھا جائے ہم بہت زیادہ اپنی زندگیوں کا حصہ ضائع کر چکے ہیں، جبکہ ہمارے پاس ایک خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے، معیار بھی ہے، اسلوب بھی موجود ہے، لیکن اس کو کب سیکھیں گے، کب وہ میری زندگی کا حصہ بنے گا، کب میرے عمل میں آئے گا، اس کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو آج سیکھ لیں۔ یہ محض وقت گزاری نہیں ہے، صرف مجلس لگانا نہیں ہے، بھئی ہم نے پڑھ لی، سن لی، گھر چلے گئے، بس بات ختم ہو گئی۔ ہر چیز میری زندگی کا حصہ بن جائے، میں اس کا سنت طریقہ سیکھ لوں۔ یقین کریں ہم نے ایسے بزرگوں کو، ایسے حضرات کو بھی دیکھا ہے کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سنت سے معمور ہے، سنت پر، اس کے بغیر نہیں، ایک لمحہ بھی نہیں۔ یہ تو ہم ہیں کہ باوجود اس کے کہ بہت ساری سنتوں کا علم بھی ہے، لیکن یہ کہ وقت گزار رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پچھلی مجلسوں میں بیان ہوئی ہے۔ آج کی مجلس میں جو موضوع ہے وہ ہے ہماری جو نشست و برخاست ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، لیٹنا ہے، چلنا ہے نا۔ اب دیکھیں نا، یہ جو اٹھنا بیٹھنا لیٹنا چلنا پھرنا، یہ ایک مسلمان کی زندگی کے روز کے معمولات ہیں، لیکن اس کے بھی سنت آداب ہیں، اس کو بھی سیکھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ یہ بن ٹھن کر اتراتے ہوئے تکبر کے ساتھ چلے، بن ٹھن کر اتراتے ہوئے تکبر کے ساتھ چلے۔ اب دیکھیں، صاف ستھرے کپڑے پہننا، تیار ہونا، کنگھی کرنا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، یہ مستقل ایک پسندیدہ امر ہے کہ مسلمان صاف ستھرا ہو۔ مسئلہ اس میں نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایک دن نئے کپڑے پہن لیے، نئی چیز پہن لی، نئے جوتے پہن لیے، پھر راستے میں چلتے ہوئے پیر چوڑے کر کے چل رہا ہوں، پھر اکڑ کے ایک تکبر کے ساتھ، دل میں ایک عجب ہے کہ جی میں تو، میرا جیسا لباس کسی کے پاس نہیں، میری جیسی پرسنالٹی کسی کے پاس نہیں، ہم تو اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ایک نئی شان کے ساتھ چل۔ ایسا نہیں ہے دوست۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے منع کیا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، میری اس بنائی ہوئی زمین پہ اکڑ کر مت چلنا، اکڑ کر نہیں چلنا، تواضع کے ساتھ۔ حدیث پاک میں صحابہ اکرام نے
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز بھی ذکر کیا. چلتے تھے ایسی تواضع کے ساتھ کہ نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، قدم جمع جمع کر چلتے تھے، نہ بہت تیز نہ بہت سست، درمیانی چال چلتے تھے. ایسا محسوس ہوتا جیسے آپ اونچی جگہ سے اتر رہے ہیں. انسان جب اوپر سے نیچے آتا ہے تو کیسے اترتا ہے؟ احتیاط سے پیر رکھ رکھ کے جا رہا ہوتا ہے. احتیاط، یہ تواضع کی طرف اشارہ ہے. سینہ نہیں نکالنا، عقل نہیں دکھانی. ایک مسلمان چلے تو نظر آئے کہ حضور کا امتی جا رہا ہے، تواضع ہو. ہاں اگر میدان جہاد میں ہے، کافر کے سامنے ہے، باطل کے سامنے ہے، جو چیز جہاں کرنے کی ہے وہاں تو مجھ میں دم نہیں ہے. جہاں یہ عمل کرنے کا ہے وہاں امت میں دم نہیں ہے دوستو، یہ حقیقت ہے. کافر کے سامنے، باطل کے سامنے، کفر کے سامنے جو اکڑ، جو طاقت دکھانی تھی وہ وہاں تو ہوا ہو گئی. آپس میں ایک دوسرے کو، میں کمزور سا آدمی دیکھوں گا جو بیچارہ مجھ سے کمزور، ڈھیلا ڈھالا ہے، کچھ بول نہیں سکے گا، اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالوں. نہ اپنے برابر والا نہ اپنے سے طاقتور، چاہے اس کو غلط کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں لیکن نہیں بول سکتا. یہ ہماری آج کی حالت ہے. اس لیے کسی کمزور پر، کسی مجبور پر، کسی مزدور پر، گھر جا کے مستورات پر، بیوی پر، ان پر اپنے غصے اور اکڑ اتارنا کوئی کمال نہیں ہے دوست. انسان کو اگر واقعی دکھانی ہے تو اس باطل کو دکھائے جو اللہ کے دین کے لیے آج رکاوٹ بن رہا ہے، وہاں مونچھوں کو تاؤ دے، اکڑ کے کھڑا ہو جائے. اس لیے آپ نے یہ مسئلہ سنا ہوگا کہ دیکھیں عام حالات میں ایک مسلمان کے لیے مونچھیں اتنی پست رکھنی ہے کہ لبوں پر نہ آئے نا. یہی مسئلہ ہے نا، مونچھیں اتنی رکھیں کہ لبوں پر نہ آئے، پست رکھے اس کو. بہت زیادہ اتنی بڑی ہو کہ پانی پینے میں، پینے کی چیز میں آئے، یہ حرام ہے. لیکن اگر میدان جہاد میں ایک مجاہد کافر سے لڑ رہا ہے، وہاں ضابطہ ہی بدل گیا دوستو. اس کافر پر رعب ڈالنے کے لیے اگر مجاہد نے مونچھیں بڑی رکھی، اس کو تاؤ دیا، یہ اس نے بہت بڑے اجر والا کام کیا. وہاں منع نہیں، وہاں لگا سکتے ہیں. 40 سال کے بعد سر یا داڑھی کے بالوں پر خالص سیاہ خضاب لگانا منع ہے. 40 سال کے بعد. 40 سال سے پہلے کی جو سفیدی ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے نہیں ہوتی، بیماری کی وجہ سے، اس لیے فقہا نے اجازت دی. 40 سال کے بعد جو سفیدی آئے گی وہ عمر کا تقاضا ہے. اس میں پھر انسان دوسرے کلر اختیار کرے، ڈارک براؤن ہے، لائٹ براؤن ہے، جو بھی ہے، لیکن خالص ڈارک بلیک سے بچے گا، یہ منع ہے، سوائے اس شخص کے جو میدان جہاد میں کافر سے لڑ رہا ہے. مجاہد کو اجازت ہے کہ یہ اس پر رعب ڈالنے کے لیے سیاہ خضاب لگائے تاکہ کافر کو پتہ چلے مجھ سے لڑنے کے لیے ایک جوان آیا ہوا ہے. میں صرف سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں کرنے کے کام ہے وہاں ہم نہیں کر سکتے، اور جہاں نہیں کرنے چاہیے وہ کر رہے ہیں. تو چلنا پھرنا بھی ایک مسلمان والا ہو، اس میں اکڑ نہیں ہو، جس میں تکبر نہیں ہو، تواضع ہو، نگاہوں کی حفاظت ہو، پھر انسان چلے. اسی طریقے سے فرمایا کہ جب انسان لیٹے تو کبھی بھی الٹا نہ لیٹے، بالکل الٹا چت ہو جائے، یہ منع ہے. کہ پیٹ نیچے ہو، کمر اوپر ہو، ایسا سونا سختی کے ساتھ منع ہے، یہ منع ہے. انسان اس طرح لیٹے کہ پچھلی شرمگاہ آسمان کی طرف ہو جائے. اس کو مرد، عورت، عاقل بالغ کے لیے حرام کر دیا گیا، منع کر دیا گیا، الا یہ کہ کوئی عذر ہو، سے کمر پہ دانہ ہے یا کوئی آپریشن ہے، وہ الگ چیز ہے. لیکن الٹا لیٹنا یہ منع ہے. اسی طریقے سے فرمایا اپنے بچوں کی یہ عادت بھی نہ ڈالے کہ انسان الٹا لیٹ جائے. حدیث پاک میں اس کو شیطان کا لیٹنا فرمایا گیا کہ الٹا لیٹنا یہ شیطان جیسا لیٹنا ہے. اب چونکہ ہم جو چیز دیکھتے ہیں سب کافروں کی،
اور اس مغرب کی باطل کی وہ دیکھتے ہیں، ان کا چلنا پھرنا، لیٹنا بیٹھنا، قضائے حاجت کرنا، وہ اور جانور برابر ہو چکے ہیں، وہ سب چل رہا ہے، اور ہم ان چیزوں کو زیادہ وقت دیتے ہیں، تو ہم بھی وہی سیکھ چکے ہیں۔ اب اگر کسی کو کہا جائے کہ بھئی ایسا مت سوئے، کہتے بھئی یہ کیا ہو، دین کو لا کے انہی چیزوں میں بند کر دیا۔ اسلامی آداب ایک ایک کر کے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں، صرف یہ جملہ بول کر کے آپ نے دین لا کر اس میں بند کر دیا، چلے بھئی اس کو مائنس کریں، اس کو بھی مائنس کریں، اس کو بھی مائنس کریں۔ وہ اتنا مائنس ہو گیا کہ اب چند چیزیں رہ گئی۔ ہمارے پاس ہمارے دین کے آداب ہیں، اس کو ہم سیکھیں۔ اس لیے اگر بچوں کو بھی منع کیا کہ ماں اپنے چھوٹے بچے کو بھی الٹا نہ لیٹائے، کوشش کرے کہ اس کو کروٹ پہ یا سیدھا لیٹائے، تو یہ منع کیا گیا۔ اسی طریقے سے فرمایا ایسی چھت یا ایسی جگہ نہ سوئے کہ جس میں کوئی منڈیر آڑ نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، اس لیے کہ خطرہ ہے کہ دوران نیند لڑک کر نیچے نہ گر جائے۔ کتنے حوادثات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان بعض دفعہ بستر بچھا دیتا ہے کھلے چھت پہ، اس کی منڈیر نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، انسان نے کروٹ بدلی، دائیں بائیں ہوا اور نیچے ڈائریکٹ چلا گیا۔ بہت سارے حوادثات ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے دین کا ایک مستقل ادب ہے کہ ایسی جگہ پر سونا ہی نہیں جس کی منڈیر نہیں ہے، اس کو منع کر دیا گیا۔ اسی کے ضمن میں فقہا نے یہ بھی لکھا کہ وہ چھوٹے معصوم بچے جن میں خود قوت امساک نہیں ہے، جیسے بالکل گود کا بچہ ہوتا ہے نا جو خود اپنے آپ کو نہیں روک سکتا، اس کو ماں باپ پلنگ میں ایسے پہلو پر نہ لٹائے جس کے بعد آڑ نہیں ہو۔ نہیں سمجھے بات؟ اب دیکھیں نا، پلنگ کے 4 حصے ہوتے ہیں، ایک اس کا سرانہ ہوتا ہے، 3 اس کی کلی جگہ، دائیں بائیں اور پیر کی جانب۔ اب جو بڑا ہے وہ تو خود اپنے آپ کو روک سکتا ہے، لیکن بچہ ہے اس کو اگر آپ نے دائیں جانب بائیں جانب یا پیر کی جانب لٹایا، یہ نیند میں ادھر ادھر لڑک کے نیچے گر جائے گا اور ہو جاتا ہے، بچے گر جاتے ہیں۔ تو اس کو کس طرف لائیں؟ سرہانے والی جانب لے آئیں۔ اگر ماں باپ کسی کام میں مشغول ہے، اس طرف لے آئے، تکیہ رکھ دے اس کے اس طرف، تاکہ یہ بچہ محفوظ ہو جائے۔ سمجھ گئے؟ یا اسی طریقے سے اگر ماں باپ ہے تو وہ بھی اتنی احتیاط کریں کہ کہیں بچہ نیچے نہ آ جائے، کچل نہ جائے۔ یہ بھی بہت بڑے معاملات ہوتے ہیں، مسائل آتے ہیں۔ نیند میں انسان کو اپنے اوپر ادراک نہیں ہوتا دوست، تو ماں کی جو محبت ہے اس کا تو کوئی مول نہیں، لیکن خدا نہ خواستہ دوران نیند ماں کے نیچے دب گیا تو چلا گیا، چلا جائے گا۔ اس لیے اگر ماں غافل ہو تو فقہا نے لکھا کہ اس کو چاہیے کہ بچے کے لیے مستقل جگہ بنائے، جیسے آج کل اس کے لیے بیبی کوڈز ہوتے ہیں، پلنگ ہوتے ہیں، جھولے ہوتے ہیں، اس میں بچے کو ڈال لے، وہ نیچے نہ آ جائے۔ اسی طریقے سے بیٹھنے کا ادب فرمایا کہ انسان بیٹھے تو اس کیفیت میں نہ بیٹھے کہ آدھا جسم دھوپ میں ہے، آدھا جسم سائے میں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا، اب دھوپ آ رہی ہے تو اس اینگل پہ بیٹھ گیا کہ ایک پیر پہ دھوپ آ رہی ہے، دوسرے پہ سایہ پڑ رہا ہے۔ یہ طبی اعتبار سے بھی جسم کے لیے نہایت مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ یا تو پورا دھوپ میں آ جائے اگر گرمی چاہیے، یا چھاؤں میں آ جائے اگر دھوپ سے پریشان ہے، لیکن اس ترتیب پر اٹھنے کو بیٹھنے کو کہ آدھی دھوپ آدھا چھاؤں، یہ منع کر دیا گیا، یہ جسم کے لیے بھی مضر ہے۔ اسی طریقے سے فرمائے ناہموار جگہ پہ نہ بیٹھے۔ ایسی جگہ چلی گئی جہاں پہ اوپر نیچے ناہموار سی جگہ ہے، اس نے کہا یار یہیں چادر بچھا دو، یہاں بیٹھ جاتے ہیں، اس چادر بچھانے میں ہی شاید کوئی ریورس میں چلا جائے، ناہموار جگہ نہیں، یہ منع کیا گیا۔ جہاں انسان بیٹھنے کا نظم بنائے وہ بالکل فرمائے ہموار جگہ ہو، ہموار سیدھی جگہ پر بیٹھے۔ اور فرمایا جب انسان راستے پر چلے تو بالکل راستے کے وسط اور بیچ میں نہ چلے، کنارے پہ چلے۔ یہ بھی راستے کا ایک حق ہے، راستے کا حق فرمایا اس کو آپ علیہ السلام نے کہ چلنے والا راستے کے کنارے پہ چلے گا، درمیان میں سواریاں ہے، سواریاں چلیں گی، پیدل چلنے والے وہ کنارے پہ چلیں گے۔
اسی طریقے سے اگر راستے میں مستورات چل رہی ہے ان کو راستہ دیا جائے، مستورات کے پیچھے پیچھے بالکل نہ چلے۔ اگر آگے مثال کے طور پہ مستورات آ گئی تو چند قدم کا فاصلہ رکھ کے میں بھی جا رہا ہوں، یعنی اگر نامحرم عورتیں ہیں تو ان سے فاصلہ دے کے انسان چلے۔ یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کا آج ہمیں خیال رکھنا پڑے گا۔ ہم ایک اسلامی معاشرے میں، ایک اسلامی ماحول میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہیں مجبوری ہو گئی، ہم ایسی جگہ چلے گئے، ایسی جگہ جاب لگ گئی، ایسے ملک چلے گئے، وہ الگ چیز ہے، لیکن جہاں ہمارے لیے ایسا کرنا ممکن ہے ہم کیوں الٹا جا رہے ہیں؟ ہم تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، ہم تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ تو لہٰذا راستے کے کنارے پر چلے، نظروں کی حفاظت رکھتے ہوئے چلے، بالکل بیچ کے اندر مت چلے۔ اس میں خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، پیچھے سے کوئی گاڑی نہ آ جائے، بے قابو جانور نہ آ جائے۔ ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھ کر راستے میں چلنے کا حکم دیا گیا۔ بہرحال یہ چند مسائل تھے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔